نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے دو مقامات سے اللہ کے کلام کا کچھ حصہ پڑھا. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کے متعلق احکامات، اسباب اور اس کی کچھ حکمتوں کی طرف اشارہ کرنے کے درمیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا. وسط کا کیا مطلب؟ عام طور سے ایک ترجمہ کیا جاتا ہے افضل، بہتر، سب سے بہتر امت بنایا. ایک معنی کیا جاتا ہے کہ عدل و انصاف اور سچی گواہی دینے والی، انصاف پر قائم رہنے والی امت بنایا. ایک مفہوم کیا جاتا ہے کہ یہ معتدل ہے، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والی. تینوں معنی درست ہیں اور تینوں معنی کی تائید قرآن کی دوسری آیات اور احادیث سے، بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ اور یہ صفت جو اس امت کی بیان کی گئی ہے، امت وسط، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے اسے سمجھا اور کسی غیر مسلم کو اسے سمجھا دیا تو اسلام پر اعتراض کا پہلو اس کے ذہن و دماغ سے مٹ جائے گا انشاءاللہ. اتنی شاندار، مدلل اور بہت ہی جامع قسم کی یہ صفت ہے، اور اس کی تفصیل میں اگر ہم جمعہ کے جمعہ، مہینہ بھر بلکہ اس سے زیادہ تفصیلات بیان کرتے رہیں تو ناکافی ہوگی. وسطیت، افضلیت کے ساتھ گواہی کا معنی میں صرف اشارہ کروں جو اس آیت کی تفسیر میں ضروری ہے کہ قیامت کے دن صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام سے؟ وہ کہیں گے ہاں. امت سے ان کی پوچھے گا تو کہیں گے کہ کوئی نبی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہے گا کہ تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. چنانچہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے. دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں بھی گواہی دیں گے. ایک معنی یہ ہے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے. دوسرا معنی جو آج کے جمعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعتدال، توسط، درمیانہ میانہ روی، بیچ کا راستہ. قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات پر آپ غور کریں تو صرف نصوص اگر جمع کیا جائیں، یعنی قرآن کی آیات اور احادیث، تو بہت لمبی چوڑی فہرست اور موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جس میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اور آپ کو میانہ روی، توسط اور اعتدال اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. عقائد سے لے کر عبادات، اعمال، اخلاقیات، ہر چیز میں. یہاں تک کہ جو خوبیاں اچھائیاں ہیں اس میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. ابھی میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی سورہ فرقان کے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی، مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم فضول خرچی، حد سے تجاوز کر کے خرچ کرنا. ہاں، ایک ہے تبذیر، اس کا ترجمہ بھی فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ تبذیر ہے. اللہ رب العالمین کے یا ضرورت کی چیزوں میں خرچ کرنا لیکن حد سے تجاوز کر جانا یہ اسراف ہے. تو جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اطاعت کے کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنا. ہاں، ولم یقتروا، اور جو
اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے. کنجوسی اور بخیلی یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ نہیں روکتے, نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں, زیادہ خرچ کرتے نہیں ہیں, اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بلکہ اس کے درمیان اعتدال کے راستے پر رہتے ہیں, اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ سخاوت اچھی صفت ہے, لیکن یہ سخاوت بھی یا کوئی بھی اچھی صفت, علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنے اچھے اخلاق اور اوصاف حمیدہ بھی ہیں ان اعتدال کے ساتھ ہو تو وہ اچھے ہیں. ان کے دونوں کنارے طرفین یا افراط ہو یا تفریط ہو دونوں ناپسندیدہ اور مذموم ہیں. جیسے یہی سخاوت, اس میں حد سے تجاوز کیا تو اسراف ہو گیا, اور اگر حد سے کم کیا تو اقتار یعنی بخیلی ہو گئی, دونوں برے ہیں. اسی طریقے سے آدمی کا بہادر ہونا اچھی بات ہے, اخلاقیات میں سے ہے, لیکن بہادری اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ بے جا تہور اور جوش کہلاتا ہے, جذباتیت جس کو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں. اور اگر حد سے کم ہو تو یہ بزدلی کہلاتی ہے. دونوں بری ہے, دونوں کے بیچ کا راستہ درست ہے, اور دونوں کے کنارے جو ہیں ان دونوں کنارے انتہائی مذموم ہیں. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے, قربت چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ درمیانہ رویہ اختیار کرے. اہل سنت والجماعت اور اہل حق کی یہ ایک پہچان ہے. جیسے امت وسط ہے, مسلمانوں کی جماعت تمام قوموں اور امتوں میں درمیانی راستہ اختیار کرنے والی ہے. کیسے؟ آپ پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علماء نے کہ یہود, نصارہ اور دوسری قوموں نے بعض جگہوں پر افراط اختیار کر لیا, بعض معاملات میں تفریط اختیار کر لی اور گمراہ ہو گئے. امت محمدیہ ان کے درمیان ہے, بیچ ہے, صحیح راستہ اعتدال والا راستہ اختیار کرتی. ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جس طرح ملت اسلام اور اہل اسلام ادیان باطلہ اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان امت وسط ہے, ایسے ہی اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ, وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے, وہ مسلمان فرقوں میں جو مختلف قسم کی بدعات اور تفرق کی بنیاد پر راہ راست اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے, ان کے درمیان یہ گروہ ملت واحدہ جو ہے, جماعت واحدہ, یہ امت وسط کی حیثیت رکھتی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک لمبی اس سلسلے میں عبارت ہے, جسے پورا پیش کرنا بڑا مفید ہے, لیکن خطبہ جمعہ کی تنگ وقتی کی وجہ سے پورا پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اور فرقہ ناجیہ یہ تمام مذاہب اور فرقوں کے درمیان وسط ہے, جس طرح اسلام تمام ملتوں کے درمیان درمیانی اور اعتدال والی ہے. چنانچہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء, ان کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں کے سلسلے میں وسطیت اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں. چنانچہ نہ انہوں نے انبیاء اور علماء کے بارے میں نصارہ کی طرح غلو کیا, اور نہ ہی انہوں نے یہود کی طرح جفا کی. نصارہ کی طرح غلو نہیں کیا, یہود کی طرح جفا نہیں کی. نصارہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہود نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا, انکار کیا, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی, یہ جفا کی. نصارہ نے مانا تو حد سے بڑھا دیا, ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, شارع بنا دیا. یہاں تک کہ علماء کو بھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, اپنے علماء اور رہبان کو, مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, اپنے علماء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. یہ غلو اور تفرید کی مختلف شکلیں ہیں جو ان دونوں نے اختیار کی. چنانچہ انہوں نے اپنے علماء کو اس بات کا اختیار نہیں دیا, علماء کو اور انبیاء کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے شریعت کے جن احکامات کو چاہے منسوخ کرے, جن احکامات کو چاہے مشروع کرے, جیسا کہ یہود نے کہا. اور نہ ہی اپنے علماء یا اہل سنت والجماعت, نہ ہی اپنے علماء اور اکابر عباد کو یہ اختیار دیا کہ دین میں تبدیلی کر دیں. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان. مسلمانوں میں یہ صفت جو علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں صرف اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی ہے. کوئی برا نہ مانے, یہ ایک زندہ حقیقت ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں, علماء, مشائخ, صوفیاء, بزرگان دین, امامان دین کو اس طرح مانتے ہیں کہ انہوں نے جو حلال کیا حلال, انہوں نے جو حرام کیا حرام.
چشتی، قادری، نقشبندی، فلاں 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 سلسلے سے جڑ گئے تو اب شیخ کے طریقے نے جو بات بیان کی وہی دین ہے. آپ قرآن و حدیث بتاتے ہوئے سر پٹک لیں، مانیں گے نہیں. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، انہوں نے جو کہا ہم وہی مانیں گے. یہ ان کی صفت نہیں ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کی تعلیم پر چلنے والے ہیں ان کی صفت ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت وسط ہیں، مسلمان وسط ہیں. یہود کی طرح نہیں ہے. یہود نے اللہ تعالیٰ کو بہت ساری ایسی صفات سے متصف کر دیا جو بندوں کی خصوصیت ہے. ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے 6 دن میں آسمان زمین ساری کائنات کو بنایا تو تھک گیا، 7ویں دن سنیچر کے دن آرام کیا. نعوذ باللہ، اللہ کو تھکن کی کے عیب سے متصف کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد غم اور افسوس کیا. نعوذ باللہ، اللہ کیوں افسوس کرے گا؟ ہاں، افسوس اسے ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، اپنے کرنے پر پچھتاتا ہے. اللہ رب العالمین پچھتائے. یہود نے اس قسم کی صفات سے، بندوں کی صفات سے اللہ کو نہ صرف متصف کیا بلکہ عیب دار بنانے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی. اس کے بالمقابل نصارہ نے مخلوق کو اللہ کی صفت دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، ان کے اندر الوہیت ہے، اور بہت سارے بزرگوں میں اس طرح کی الوہیت اور اللہ کی صفات موجود ہیں. یہی چیزیں دونوں اسراف اور تصریف دیکھیے مسلمان کہلانے والے لوگوں میں نظر آئے گی آپ کو. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کی صفات سے. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق میں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اللہ کی طرح، وہ نور ہیں. ہمارے بریلوی حضرات اللہ کے رسول کو نور کہتے ہیں، شیعہ جو ہے وہ 12 امام کو کہتے ہیں، اثنا عشری. اور پھر وہ لوگ مزید جو ہے ان کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو یہ اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی بنیاد پائی جاتی ہے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کے بارے میں اتنا غلو جو کفار مکہ، جن کو ہم کفار کہتے ہیں، قرآن نے مشرک اور کافر کہا، ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ابھی ہم دروس میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کشف الشبہات کے کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے تھے، لیکن ربوبیت میں کہ کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، تدبیر کرنے والا، زندگی موت دینے والا، روزی دینے والا، بارش برسانے والا صرف اللہ ہے. یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے جو ہے ایک عورت کے حق میں ایک بھی بچہ لوح محفوظ نے نہیں لکھا تھا، اس کو 6-7 بچے دلوا دیے اللہ سے ضد کر کے. اور ہمارے یہاں جاہل لوگ بیان کرتے ہیں، جن کو لوگ علامہ سمجھتے ہیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی سے 70 سے زائد مرتبہ یہ عہد کیا کہ تیرے ماننے والوں کو بخش دیا. اب شرک کرو، بدعت کرو، شراب پیو، زنا کرو، کوئی بھی شریعت کی مخالفت کرو، اگر سلسلے سے جڑ گئے تو بس بیڑا پار. یہ دین شریعت نہیں ہے، دھوکہ اور فریب ہے. اور یہ غلو، افراط و تفریط آج امت میں شدت سے پائی جاتی ہے. اور حیرت افسوس کی بات ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنا برا مانا جاتا ہے. آپ قرآن و حدیث کو توڑے مروڑے گمراہی اختیار کریں، لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف بلائیں، اور لوگ خاموش رہیں. سارے کے سارے خاموش رہنے والے بھی اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. قوماً اور عام بات ہے اس قسم کی گمراہیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طریقے سے یہ بہت ساری صفات اور چیزیں بیان کی ہیں دوسری امتوں کے بیچ میں. رہے اہل سنت والجماعت تو وہ تمام فرقوں میں وہ امت وسط ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کی بات کا میں اپنے الفاظ میں، حالانکہ بہت مفید ہے لیکن موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اہل تعطیل جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، نام جو آئے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں جو بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں. سب گمراہ، ان کی گمراہی کفر تک پہنچتی ہے. ہم فتویٰ انفرادی طور پر نہیں دیتے، لیکن اللہ اور رسول سے جو چیز ثابت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. تو ایک اہل تعطیل ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. اگر ہم فرقوں کے نام لیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ پائے نہیں جاتے، جہمیہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے بیچ میں اس کے ماننے والے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی کلام کی صفت کا انکار کیا،
ہاں معتزلہ کا کہنا تھا نا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، جب سے اللہ ہے ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے پیدا کرنے والا ہے، صفت اس کی قدرت موجود ہے، لیکن جب اس نے بالفعل پیدا کیا ابتدا پہلی مخلوق کو تو بالفعل عملاً خالق ہوا۔ ایسے ہی کلام کرنے والا ہمیشہ سے ہے، جب چاہا تب کلام کیا۔ تو یہ عقلید گھوڑے دوڑا کے کہتے ہیں کہ ارے جب کوئی نہیں تھا تو کس سے بات کی؟ نہیں کی، اور نہیں کی تو کیا صفت کلام نہیں تھی اللہ کے اندر؟ تو پیدا نہیں کیا تھا تو خالق نہیں تھا؟ یہ معتزلہ نے یہ کہا۔ امام احمد بن حنبل کا یہی جہاد تھا، گرفتار کیے گئے 2-3 عباسی خلیفہ نے ان کو گرفتار کیا، کوڑے برسائے، بعد میں اسی میں ان کی وفات اور موت ہوئی۔ انتہائی شدید اور سخت قسم کی ان کی ابتلا اور آزمائش۔ اچھے لوگوں کے جو ہے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بعض میں بہت سارے علماء اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل جس چیز پر جمے تھے، برملا جس کا اظہار کیا، ہم نہیں کر سکے، ہم چھپے ہوئے تھے، خاموش تھے، دل میں چھپا کر رکھا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے میں کیا اللہ کی صفت کا انکار۔ کتنا اہم ہے معاملہ؟ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں اللہ کے ناموں کا، اسماء و صفات کا انکار ہے۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، آپ پوچھئے ہندوستان میں بڑے بڑے اہل علم تک، عوام اور جاہل لوگ چھوڑیے، پوچھئے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ ہر جگہ۔ آپ میں، میرے اندر، شعرا کا کلام بھی اس پر مشتمل ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے بیانات، ہر چیز میں اللہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ افلاطونی نظریہ ہے، فلسفیانہ۔ ابن عربی نے اس کو اسلامیہ دیا۔ ہندوؤں میں شنکراچاریہ جو گزرا ہے پرانا عالم، ان کا ہندوؤں کا پنڈت، اس کا عقیدہ تھا۔ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، دوسروں کو چھوڑیے۔ علامہ ابن ابی العز الحنفی اور دوسرے حنفی علماء پرانے یہ کہتے ہیں کہ سب سے سنگین کفر اور شرک ہے یہ۔ اور آج ہمارے یہاں جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں صوفیوں کے، سب اس کو بہت، صوفیت کو بہت سیدھا سادہ سمجھتے ہیں۔ پڑھیے اس کی تاریخ۔ اسلام دشمنی کی ایک نشانی ہے، وہ عمل ہے، قرآن حدیث سے دور کرنے کا نسخہ ہے، اور فضائل کے نام پر تصوف پھیلایا جا رہا ہے، بڑی بڑی بھیڑ جمع کی جاتی ہے۔ ہاں، یہ فضائل کے نام پہ جن بزرگوں کے حکایات، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، سب صوفیوں کے، جھوٹے، ایسے جو جگہ جگہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، لیکن اس کو عقیدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ شرک اور گمراہی کی دکان چلائی جا رہی ہے اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت شرافت اور نیکی کا کام ہے، بڑا خطرناک فریب ہے شیطان کا۔ لوگ دین کے نام پر دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں جو اہل تعطیل گزرے ہیں، کچھ لوگ ان کے جیسے ہیں، ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، اور جو اہل تشبیہ ہیں، ہاں مسلمانوں میں بھی ہے نا، جیسے نصارہ اور یہود کی مثال دی میں نے ابھی، مثال دی کہ اللہ کی صفات کو مخلوق میں مانتے ہیں، مخلوق کو اللہ کی طرح مانتے ہیں۔ جب آپ ان سے بحث کریں گے کہ بزرگوں کو پکارتے ہو یہ ان کے ساتھ شرک ہے، تو کہتے ہیں ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ان کو واسطہ اور وسیلہ مانتے ہیں۔ لیکن کتابیں دیکھیے ان کی، جب حکایات بیان کرتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کرامت و معجزہ کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہے، کرامت اور معجزہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر واضح ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت تقدیر کے معاملے میں قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے، نہ تقدیر کو کل مانتے ہیں، نہ انسان کو مجبور محض، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا اختیار انسان کو دے دیا۔ ان دونوں کے درمیان تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں وعیدیہ اور وعدیہ، معاف کیجئے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وعیدیں سنائی ہیں، جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا، اس پہلو کو کسی نے لے لیا، خارجیوں نے، معتزلیوں نے، تو انہوں نے شدت اختیار کی کہ ایک مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اسلام سے خارج، خارجیت ہے یہ۔ اور یہ خارجی جو نام سے تھے وہ اپنی جگہ ہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ خارجیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی فرقوں میں صرف اسی گروہ کا نام لیا ہے اور ان کے اوصاف بتائے ہیں، اس لیے کہ مختلف بدعتی فرقوں میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں آج بہت سارے اہل حدیثوں میں جو جاہل ہیں، دین کو جانتے نہیں اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، فتویٰ دیتے پھرتے ہیں، ان کے یہاں بھی خارجیت ہے، جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کے اور اجتماعیت کے آداب کیا ہیں۔ ذوالخویسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ نے غنیمت تقسیم کی کہ انصاف کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟
ہاں مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ عمر فاروق بعض روایتوں میں اور بعض روایتوں میں خالد بن ولید، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں. منافق ہے. اللہ کے رسول پر اعتراض یعنی حدیثوں پر اعتراض، حدیث پر اعتراض جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کرنے پہ صحابہ کرام کہہ رہے گردن مار دیں گے. آج ہمارے یہاں دھڑلے سے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، میرے مسلک اور امام کے خلاف ہے، ہمارے اتنے لوگ کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، حدیث نہیں مانوں گا. یہ جملہ نہیں بولتے لیکن عمل یہی کرتے ہیں، گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے یہ کہا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب وہ جانے لگا اور انہوں نے اجازت مانگی قتل کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے چھوڑ دو. اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں تعمق، شدت اختیار کریں گے، غلو کریں گے. اور وہی ہوا، خارجی پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کے گردن. حضرت علی اصحاب مبشرہ اہل بیت کے فرد، انہیں کافر کہا. آج کے علماء ہم اور آپ کیا ہیں؟ یہ سید قطب، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی جو فکر ہے، جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت غلط استدلال کر کے مسلمانوں کے حکام کو، علماء کو کافر قرار دیتے ہیں. اور پوری دنیا میں دہشت گردی کو، اسلام کو بدنام کرنے والا ایسا کھیل آلہ کار بن کے شروع کیا کہ اسلام کو اس سے زیادہ کسی چیز نے موجودہ دور میں نقصان نہیں پہنچایا. علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. جتنے قتل ہوئے مسلمانوں کے لاکھوں کی تعداد میں اس غلط فکر کی وجہ سے انہوں نے موت کے منہ میں جھونک دیا اور نہ جانے کتنے نقصانات پہنچائے. اور پھر یہ شیعوں سے، یہودیوں سے تال میل کرتے ہیں، اہل سنت اہل توحید سے دشمنی بول لیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. یہ افراط و تفریط کا نتیجہ. تو یہ خارجی جو ہیں وعید میں شدت اختیار کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا تو سفارش نہیں ہوگی. انکار کرتے ہیں جو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے. اس کے بالمقابل مرجیہ ہیں کہ آپ نے ایمان اور کلمہ پڑھ لیا، آپ کوئی بھی گناہ کیا کوئی نقصان نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا دونوں کے درمیان ہے. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے. یہاں ہمارے یہاں بہت سے لوگ ارجا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اہل حدیث ہیں. اب مسجد میں جائیں نہیں، درس قرآن درس حدیث سننے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ بہت علامہ ہیں، علماء پہ کیڑے نکال لیں گے حالانکہ جاہل ہیں. بہت ساری اس طرح کی خامیاں نظر آئے گی اور گناہ زیادہ کریں گے، تھوڑی نیکیاں کر کے امید لگا کے بیٹھے. یہ ارجا ہے. مرجیہ کی تفصیل اپنی جگہ، اس 3 کیٹیگری ہے فرقے کی حیثیت سے فی الحال وہ موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں رافضی ہیں، حضرت علی اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں، دوسرے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ناصبی اور خوارج ہیں، یہ بہت سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. دونوں کے بیچ میں ہے اہل سنت والجماعت. اس طرح آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت عقائد میں درمیان میں ہے. علامہ ابن قیم کی لمبی چوڑی عبارت ہے، پیش نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حق پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درمیانی راستہ اور توسط اختیار کرے. اس لیے کہ وہ توسط اختیار کرنے میں ہی آدمی ظلم سے پاک رہتا ہے. اور افراط و تفریط سے بچنا یہ دنیا اور آخرت کے تمام، ان کے کلام کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ افراط و تفریط سے بچنا دنیا اور آخرت کے ہر فائدے کی بنیاد ہے، اس کا نتیجہ اور سبب ہے. آپ کا جسم اعتدال پر رہے گا تو آپ کی صحت اچھی ہے. حد سے بڑھ گیا، کوئی چیز حد سے بڑھ گئی یا کوئی چیز حد سے گھٹ گئی، ضرورت سے گھٹ گئی، دونوں صورت میں بیمار پڑے گا آدمی، ہلاکت کی طرف جائے گا. ایسے ہی دین کا معاملہ ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں اعتدال اور توسط کی تعلیم دی ہے. عقیدے میں جو ابھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی، اس کے اور بھی پہلو ہیں، میں پیش نہیں کر سکا. دوسری، عبادات میں، اعمال میں، اخلاقیات میں. عبادات میں میں صرف اشارے کروں، وقت مکمل ہو رہا ہے، اشارے کروں. آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو 3 لوگوں نے سنا. آپ اتنے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ امت کے بار کو ساتھ نبھاتے ہوئے جو ہے آپ عبادات میں انتہائی شدت اختیار کرتے ہیں بظاہر. تو کہا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے روزہ ہی رکھتا رہوں گا، ہمیشہ بے روزہ نہیں رہوں گا. یہ حدیث آپ بہت بار سن چکے ہیں بخاری مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تینوں کو جا کے ملے اور کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا. ہاں، اپنی عبادت کو کم سمجھ کر کہا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں.
میں جو روزے بھی رکھتا ہوں بے روزہ بھی رہتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے پر رہے گا وہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرے راستے پر، میرے دین کے طریقے پہ نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی مشہور حدیث، آخری ٹکڑا، یہ بالکل واضح ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء مواخات کیا تھا اللہ کے رسول نے۔ سلمان فارسی ان کے یہاں مہمان ہوئے، یہ بھی بخاری وغیرہ میں آپ نے بہت بار سنی ہوگی۔ بیوی کو دیکھا کہ وہ عام لباس پہنے ہوئے، کوئی بناؤ سنگار نہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آئے تو کھانا بنایا، کہا کھانا کھاؤ، کہا میں روزے سے ہوں، کہا کھانا کھاؤ، زبردستی کھلایا۔ پھر اس کے بعد رات میں جب عبادت کے لیے یہ سونے گئے، وہ عبادت کے لیے جانے لگے، کہا تم جا کے سو جاؤ، کہا نہیں، کہا جا کے سو جاؤ۔ دیکھیے احترام بھی تھا، صاحب علم ہیں، حضرت ابو درداء بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی کا درجہ اونچا ہے، بھائی ہیں، ان کی بات رکھ لی، ہماری طرح عقل نہیں لگائی، یہاں کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جا سو جاؤ، سو گئے۔ پھر اٹھے، حضرت سلمان نے پھر واپس بیٹھ دیا، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھے اور حضرت ابو درداء کو اٹھوایا، کہا اب نماز پڑھو، اور پھر کہا صبح میں کہ تمہارے لیے تمہاری اللہ کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ ابو درداء شکایت لے کر دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ آپ سلمان نے مجھ سے ایسا ایسا کروایا، کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کیا، صحیح کام کیا۔ کتنے کلیئر بات ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت آپ نے سنی، انہوں نے اللہ کے رسول، یہ بھی بخاری وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عبادت کی اجازت مانگی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میانہ روی اختیار کرو، تم رات کو سو بھی اور جاگو بھی، کچھ حصہ جاگو کچھ حصہ سو، اور روزہ رکھو بھی اور بے روزہ بھی رہو، اور بہتر ہے کہ ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ رکھو، ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے، اس طریقے سے تمہاری پوری زندگی روزے میں آ جائے گی۔ آپ نے ہر مہینے کا 3 روزہ رکھا تو پورے سال کے روزے کا ثواب مل گیا، ایک کا 10 کے حساب سے 3 کا 30 ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جو ہے تعلیم دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کاش میں اللہ کے رسول کی بات کو میں نے مانا نہیں، یعنی مطلب اس میں اصرار کیا کہ میں اور طاقت رکھتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے اگر تم بہت روزہ رکھنا چاہتے ہو تو صوم داؤدی رکھو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا 1 دن روزہ 1 دن افطار، آدھی زندگی روزہ ہوش سنبھالنے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ویسا ہی رکھنے لگا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو اب مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، مجھے بہت نقاہت اور کمزوری آ گئی۔ تو عبادت میں یہ اعتدال، اگر میں روایتیں پیش کروں، میرے ہاتھ میں بہت ساری متعدد احادیث ہیں اعتدال پر ابھارنے والی۔ اللہ کے رسول نے جس حدیث میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں میں بھی یہاں تک کہ اللہ مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، وہ اس روایت کے آخر میں ہے القصد تبلغو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے قرآن و احادیث کی مختلف احادیث اور چیزوں میں غلو سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا ہلاک المتنطعون 3 مرتبہ، دین میں حد سے تجاوز کرنے والے، تعمق میں جانے والے ہلاک ہو گئے، 3 مرتبہ کہا ہلاک ہو گئے غلو کرنے والے۔ ایاکم والغلو، قرآن نے کہا غلو سے بچو۔ اللہ کے رسول نے کہا دین آسان ہے، اپنے آپ پر تشدد نہ کرو ورنہ تم خود سختی میں پڑ جاؤ گے، اللہ تم پر تشدد کرے گا، سختی کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال میں بھی منع کیا، یہاں تک کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو میں اور دعا میں غلو کریں گے، حد سے تجاوز، لمبی لمبی دعا، اور لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں۔ اجتماع ہو رہا ہے، چلیں بھیڑ بھاڑ کریں، دعا کے دن اکٹھا ہو، کون سی بات ہے؟ آپ اپنی دنیا کی مشغولیت میں، دنیا داری میں، نفس پرستی میں، شرک و بدعت خرافات، دین کی تعلیم نہیں، اور جا کے اجتماعی دعا میں بخش دیے جائیں گے۔ کون سا سلف کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام میں ایسی کوئی ریت تھی کہ دعا ہو رہی ہے اجتماعی چلو سب اکٹھا ہو جائیں؟ ہاں، برا نہ مانیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا یہ عمل شریعت میں اللہ کے نزدیک کیا ہے، دین کا حصہ ہے کیا؟ اس طریقے سے آپ، جیسے میں یہ ایک بات بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ دین کے مختلف معاملات میں ہم نے افراط و تفریط اختیار کر رکھی ہے، غلو اختیار کر رکھا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں کہ الاجتہاد کیا ہے، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع. امام احمد نے نقل کیا اس کو کتاب الزہد میں. صحابہ کرام کا علم جڑوں پہ تھا، ہم لوگ جاہل ہیں ان کے سامنے، کچھ نہیں جانتے، دین کی نبض کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ سنت کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنا، تھوڑا کیا تھوڑا نا آرام دیا، درمیانی روش اختیار کرنا، یہ بدعت میں محنت مشقت اٹھانے سے زیادہ بہتر ہے. 2-3 قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پورا نہیں پیش کر پاؤں گا لیکن بہت اہمیت کے حامل ہیں. کہتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں دیکھیں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سلف ان دونوں اصلوں کو بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ 2 بنیادیں اس دین کی، ایک اعمال میں اعتدال اختیار کرنا اور دوسرے سنت کو مضبوط پکڑنا. ان کی عبارت کو اپنے الفاظ میں 2 باتیں سلف، صحابہ، تابعین، ائمہ دین اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. ہمارے ہاں اس کو اہمیت نہیں دیتے. ایک کیا کہ سنت میں اعمال میں میانہ روی، نہ افراط نہ تفریط، درمیانی راستہ. رات میں سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے. اس کے بہت سے واقعات ہیں، فی الحال موقع نہیں. ہاں، اور دوسرا سنت کو مضبوط پکڑنا. کہہ رہے ہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں شیطان انسان کے دل کو سونگھتا ہے، دل کو سونگھتا ہے، اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بدعت کا داعیہ موجود ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے تو اسے سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے سے باہر نکال دیتا ہے. دین کا کام کرواتا ہے لیکن بدعت میں محنت کرتا ہے، سمجھتا ہے میں نے جنت کندھے پر رکھ لی، خواب میں دیکھ لی، یہ کر لی وہ کر لی، شیطان دکھاتا ہے. تو اگر اس کے اندر سنت کا داعیہ مضبوط نہیں ہے تو شیطان اس طرف لے جاتا ہے. اور اگر اس کے دیکھتا ہے کہ وہ سنت کے سلسلے میں بہت حریص ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو مانتا ہے، حدیثوں کو طلب کرتا ہے، تو اب کیا کرتا ہے شیطان؟ دوسرا راستہ کیا کہ اسے خوب محنت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اقتصاد یعنی درمیانہ روی، میانہ روی اور وسطیت سے آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، اس میں مبتلا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خیر ہے، اطاعت ہے، اس سے تم نے منہ موڑا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. علامہ یہ اچھی طرح علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان یہ جملہ کہنا کہ جو جتنی مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا عبادات میں، یہ علل اطلاق صحیح نہیں ہے. بہت تفصیل سے بہت پیارا سمجھایا ہے لیکن میں صرف 2 جملوں میں بیان کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شریعت کی اتباع کرنا یہ اہم ہے. بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہلکی ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے، جیسے اللہ کا ذکر. بخاری کی آخری حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری. ہاں، زبان پہ ہلکے آسان. امام شافعی کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے زیادہ آسان اور فائدہ مند کوئی دوسرا عمل نہیں ہے عبادت. ذکر سنت کے مطابق ہونا چاہیے مگر تو یہ دیکھیے آسان ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے. تو اصل میں اس کا فائدہ اور اس کی حیثیت دیکھی جائے گی. بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ جتنی تم کو تکلیف ہوگی اتنا اجر ملے گا، لیکن یہ کن میں جو مشروع ہیں، جیسے حج کرنے میں مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں کسی کو مشقت ہو رہی ہے، جو اللہ رسول، لیکن نفس مشقت اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے. یہ ایک علمی نقطہ بہت غور سے سنیں. دنیا میں جتنے لوگوں نے اپنے طور پہ مذہب بنایا، ہندو مت، عیسائیت جیسے رہبانیت اور دوسرے لوگوں نے اختیار کیا، یہ اسی نفسیات میں کہ ہم اللہ کے راستے میں عبادت کرنے میں جتنا اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا. یہ رہبانیت، خانقاہیت اور صوفیت، افلاطونیت اور جو سنیاس وغیرہ کا مزاج ہے، رہبانیت جین مذہب کی جو رہبانیت ہے، یہ سب اسی فکر کا نتیجہ ہے اور بہت سارے مسلمانوں نے اسے اختیار کر رکھی ہے. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ذہبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت پیش کرنے کے بعد امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں نہ پڑھا جائے اور اسے 3 دن سے یا اس سے زیادہ میں پڑھا جائے، اس سے کم میں نہ پڑھا جائے. وحال الذی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں فاقل مراتب النہی
قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے شدت اختیار کی کہ زیادہ پڑھنا چاہے، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں روزانہ قرآن. بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. علامہ ذہبی نے اس کا رد کیا اور کہا امام وکی اور فلاں سے یہ چیز منقول ہے، لیکن یہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ دین آسان ہے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ تہجد میں یا دوسرے مقام پر اس کا 7واں حصہ کر کے پڑھا جائے، 7 دنوں میں کم سے کم کیا جائے، یہ بہتر اور افضل ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو 3 دن میں. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نوافل کو پڑھتا ہے، سنن رواتب کو پڑھتا ہے، تحیت المسجد کو پڑھتا ہے، اذکار معصورہ جو صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، کھانے کے، گھر سے نکلنے کے، گھر میں لوٹنے کے، اور مختلف قسم کے اذکار ہیں، نماز فرض نمازوں کے بعد کے اور صبح کے جو اذکار ہیں. پھر ساتھ ساتھ وہ علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، حدیثوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اور پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، جاہل کو جو ہے وہ لوگوں کی جاہل کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، فاسق و فاجر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح جتنے بھی دوسرے شریعت کے کام ہیں وہ انجام دیتا ہے. فرائض کو جماعت میں ادا کر کے طمانینت، انکسار اور ایمان کے ساتھ، اور واجب کو ادا کرتے ہوئے، کبائر سے بچتے ہوئے، دعا اور استغفار کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، تواضع، اخلاص اور دوسرے آداب کو اختیار کرتے ہوئے، اگر یہ سارے کام جو شریعت نے ہم کو اور آپ کو حکم دیے ہیں اس کو کریں گے تو یہ کہہ رہے ہیں لشغل عظیم جسیم، یہ بہت بڑی مشغولیت ہے، اور یہ اصحاب الیمین اور اولیاء اللہ المتقین کا مقام ہوگا. اب سوچئے یہ امام ذہبی نے جو بیان کیا، میں بیچ سے پیش کر سکا، وقت کو دیکھ کر گھبرا رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب کوئی بندہ انجام دے گا تو کیا اس کو اتنا وقت ملے گا کہ وہ ایک دن میں قرآن پڑھ لے؟ اور ایک دن میں اگر قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو فرائض جو بیان کیے گئے ہیں، علامہ ذہبی آگے کہتے ہیں اس کا ان میں سے سب کا حق ادا نہیں کرے گا، ادا نہیں کر پائے گا. ہاں، اس سلسلے میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بہت بہترین تلبیس ابلیس میں یہ آخری بات وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو تلبیس اور فریب میں مبتلا کیا. چنانچہ وہ رات کی نماز خوب زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں اور اپنے قیام اللیل اور چاشت کی نماز پڑھنے پر فخر کرتے ہیں. ہم نے یہ فضیلت پر عمل کیا. ہاں، جبکہ اس سے زیادہ اہم فرائض کی ادائیگی ہے. تو فرائض کی ادائیگی سے زیادہ تہجد اور چاشت کی نماز کو ادا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں تہجد کی ضرورت نہیں ہے، چاشت کی نماز کی. یہ انسان کو عبادت، اللہ روحانیت کو طاقت دیتے ہیں. ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ دعا، کچھ ضرورت آ جاتی تھی، مصیبت آ جاتی تھی تو اپنی دعا قبول ہو اس کے لیے خاص طور سے رات میں تہجد پڑھ کے دعا مانگتے تھے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر اس میں غلو ہو، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان کو ان اعمال پر فخر کر رہا ہے وہ کہ ہم نے بڑی تہجد پڑھی اور اس کے مقابلے میں فجر کی نماز گول کر دی، یا فجر میں دیر کر دیا، فرائض کے مقابلے میں اس کی اہمیت کو بڑھا دیا، یا پھر اٹھتا بھی ہے تو دن بھر جو ہے وہ کسلان، سست ہوتا ہے. اور دوسری بات ایسا سست ہوتا ہے کہ دوسری عبادات یا فرائض میں بھی کوتاہی برتتا ہے اور اپنے گھر بار کے لوگوں کے لیے کمائی نہیں کرتا. ہاں، یہ بھی فرائض میں ہے، حقوق میں سے ہے. اب ایک آدمی اگر دین کے نام پر دین کے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور اپنے گھر بار کے لیے فکر نہیں کرتا، ان کی معیشت اور ضروریات کا انتظام نہیں کرتا، تو اس کا یہ نکلنا دین کے راستے میں نکلنا نہیں ہے. یہ افراط و تفریط اور غلو کے ضمن میں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا حصہ نہیں ہے. چنانچہ شیخ نے جو ہے اللہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہاں وہ پیش کیا، اور سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے روایت کے وہ الفاظ پیش کیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، نفس کا تم پر حق ہے، بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا فآتِ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یہ جو میں نے کچھ باتیں بیان کی یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کا ایک حصہ ہے، اور کچھ مثالیں دے کر میں نے مختلف پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی. اس تناظر میں اگر آپ غور کریں تو ہماری شریعت اور دین انتہائی افضل
ہمارے فائدے کے لیے اور سماج اور معاشرے کے ہر معاملے کو درست کرنے کے لیے انتہائی بہترین ہے. دنیا کی کوئی شریعت ایسی خصوصیت نہیں رکھتی. یہاں اعتدال کا حکم ہے. عبادات ہوں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر جگہ میانہ روی اختیار کی جائے. اور یہ میانہ روی جب ہم اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہوگی. اور یہاں افراط آیا یا تفریط آئی. ہاں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شیطان کا یہی دو نسخہ ہے. ہاں، ایک شخص کو وہ شیطان جو ہے وہ حد سے بڑھاتا ہے، یہ غلو ہے، یا حد سے گھٹاتا ہے، یہ تقصیر ہے. ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے. دونوں گمراہی ہے، دونوں برائی ہے. اور شیطان ہم میں سے ہر ایک کو، ہر شخص کو کسی نہ کسی معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار بناتا ہے. وہ کوشش کرنی چاہیے. اور ساتھ میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر معاملے میں دین کا صحیح راستہ، افضل طریقہ اور وسطیت والا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک رؤوف رحیم.